بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو۔ سنتوں کی بارے میں پڑھا جا رہا ہے کافی دنوں سے، مختلف مواقع کی مختلف سنتیں، 24 گھنٹے میں دن رات، سفر ہے، گھر میں ہے، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، زندگی کا ہر کام، اس میں سنت طریقے کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، معلوم کرنا اور عمل کرنے کی کوشش پوری کرنا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات قدرتی، ہم تو کافی دنوں سے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کافی دن، تقریباً 15-20 یا مہینہ ہو گیا، تو قدرتی یہ مضمون جو ہے ولادت اور وفات کے دن کے قریب ہی قدرتی یہ مضمون آ گیا، خود بخود ہی آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نام ہے محمد، اور آگے جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ درود شریف ہے۔ جب بھی علماء بزرگوں سے احادیث سے ثابت ہے، سنا ہے، جب بھی نام آئے اگر ہم سنتے ہیں محمد تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی مجلس میں بار بار آئے تو ایک بار پڑھنا وہ ضروری ہے، ایک بار اس مجلس میں پڑھنا ضروری ہے، ہر بار پڑھا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، آگے پورا سلسلہ نسب وہ محفوظ ہے ابراہیم علیہ السلام تک اور آدم علیہ السلام تک بھی ہے۔ عبد مناف، اور والدہ ماجدہ کا نام، والدہ کا نام محترمہ کا نام آمنہ، ان کے والد کا نام وہب، ان کے والد کا نام عبد مناف۔ عبد مناف پر جا کر والد اور والدہ دونوں کا سلسلہ عبد مناف پہ جا کے مل جاتا ہے، آگے سلسلہ ایک ہی ہے۔ عبد مناف، ان کے والد کا نام زہرہ ہے، یہ عبد مناف دوسرے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، جس سال اب ابرہہ حبشہ کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا، گرانے کے ارادے سے، اور ناکام ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری صورت جو ہے وہ، اس سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن، سوموار کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اور حضرت صوبیہ نے، پھر دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ جب آپ حمل میں تھے تو آپ کے والد ماجد کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا۔ جب آپ 5 برس 2 دن کے ہوئے تو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا، اور آپ کی والدہ جو مدینہ منورہ کے قبیلہ بنی نجار کے قبیلے سے تھی، مدینہ منورہ کے قبیلہ بنی نجار کے قبیلہ میں سے تھی، ننہالی میں 1 ماہ رہ کر، اپنے جو خاندان ہے اس میں مدینہ میں 1 مہینہ رہ کر واپس مکہ آ رہی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ راستے میں ابوا کے مقام پر والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی۔ راستے میں ایمن بھی ساتھ تھی، جو کنیز ہیں، باندی ہیں، ایمن بھی ساتھ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئی، اور آپ کو آپ کے دادا نے پرورش کرنا شروع کیا۔ جب 8 سال کے ہوئے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے چچا آپ کو ملک شام کی طرف تجارت کے سفر میں لے جا رہے تھے۔ راستے میں بحیرہ راہب نے، جو عیسائیوں کا درویش تھا، آپ کو دیکھ کر علامات سے پہچان گیا، اور آپ کے چچا کو تاکید کی کہ ان کی حفاظت کرو، یہ نبی آخر الزمان ہے، بلکہ آپ کو مکہ واپس کرا دیا، کہتا آگے تجارت کے لیے نہ جاؤ، یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر آپ شام کو چلے تو راستے میں نستورہ راہب نے، دوسرے سفر میں نستورہ راہب نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ یہ موٹا موٹا مختصر لکھا ہوا ہے، باقی سیرت کی پوری کتابیں ہیں، سیرت النبی کی، اس پر ہمیں مطالعہ کا، جو حضرات مطالعے کا شغف رکھتے ہیں
تو سیرت النبی پر بڑی بہترین سب، مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی، مولانا ادریس کاندوی کی سیرت المصطفیٰ، اور اس طرح بہت ساری اور بہت زیادہ ذخیرہ آ گیا الحمدللہ۔ تو آدمی اس کو مطالعے میں رکھے گا، پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ایک ایک بات محفوظ، ایک ایک واقعہ محفوظ۔ نصدورہ راہب نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور آپ سے واپسی پر، اس سفر سے واپسی پر آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھی۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 52 یا 53 سال کی عمر ہوئی تو آپ کو معراج ہوئی۔ نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ معظمہ میں رہے۔ جب کفار مکہ نے بہت تنگ کیا، بہت دکھ کیا، تو اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے دوسرا برس تھا، دوسرا سال تھا کہ بدر کی لڑائی ہوئی، پھر اور لڑائیاں ہوتی رہیں، احد اور خندق، پھر یہ سب چھوٹی بڑی لڑائیاں ملا کر 35 ہوتی ہیں۔ اور مشہور یہ ہے کہ آپ کا نکاح 11 بیویوں سے ہوا، 2 آپ کے سامنے انتقال کر گئیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ کی، زینب جو خزیمہ کی بیٹی تھی۔ 9 کو چھوڑ کر آپ نے وفات پائی، یعنی حضرت سودا، حضور کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات پاک بیویاں، ان کے نام حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش۔ زینب نام کی 2 بیویاں ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ، دوسری زینب بنت جحش کی بیٹی۔ ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن۔ آپ کی اولاد 4 لڑکیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ اور یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ 3 یا 4 یا 5 لڑکے تھے، مختلف روایتیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں، وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ قاسم رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، طیب رضی اللہ عنہ، طاہر رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہیں رضی اللہ عنہ، جو آپ کی باندی تھی۔ ان سب لڑکوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ، جن کا نام بعضوں نے طیب بعضوں نے طاہر بھی کہا ہے، حضور کے بیٹے، نبوت کے بعد پیدا ہوئے، باقی سب لڑکے نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور نبوت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے۔ سفر کے مہینے کے 2 دن باقی تھے، بدھ کا دن تھا، آپ بیمار ہوئے، مدینہ طیبہ میں آپ بیمار ہوئے، اور 12 ربیع الاول پیر کے روز چاشت کے وقت 63 سال کی عمر میں وفات پا کر منگل کے دن دوپہر ڈھلے دفن کیے گئے۔ اور بعضوں نے کہا منگل گزر کر بدھ کی رات آ گئی تھی، اور یہ دیر اس وجہ سے ہوئی، صحابہ کرام غم اور صدمے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کسی کو ہوش ہی نہ تھا، خلیفہ کا مقرر کرنا ضروری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وصال فرما کر وہیں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم صل وبارك على سيد روح سيدنا محمد وآله وأصحابه أفضل ما صليت على أحد من خلقك صلاة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم۔ یہ مختصر ترین ہے، مختصر ترین موٹا، تو اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیرت النبی کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ فارغ اوقات میں سیرت النبی کے علماء کرام کے بیانات بھی ہیں سیرت پر۔ سیرت المولانا سید عدنان کا خیل ہے، سید عدنان کا خیل یہ پنڈی میں ہے، تو ان کے پورا ترتیب کے ساتھ فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی ان کے سید عدنان کا خیل کے بہترین لیکچر شروع سے، اور بھی علماء کے ترتیب کے ساتھ ہے کہ شروع سے پہلا دن، پھر اگلا واقعہ، پھر اگلا واقعہ، اگلا واقعہ، تو وہ ہم اپنے مطالعے میں رکھیں، فارغ ٹائم میں فضول چیزوں سے بچ کر اچھی چیزوں کو سنیں، اچھی چیزوں کو پڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنا سیکھیں۔ استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. آج کل اللہ تعالیٰ کے ذریعے نے سارے چیزیں ولادت تیار ہے. آج صبح نے جو بیان تھا بیان آج ہمارے لیے نمے سارا ہی بیان آج انہوں نے لکھا کہ یہ بدعت کی نہیں ان دنوں سے جڑے بیان ہوئے کل سارے اس ولادت تیار ہے. کوئی کل آیا کوئی آج آیا. بڑا کوشش کرنے سمجھانے کی کوشش کرنا. دلائل بڑے اچھے دلائل نہیں پیار دلائل بھی ہے یہ کہ بندہ عام ناڑی بیوقوف آدمی کا حال سمجھ رہا ہوں. کیونکہ وہ فرما رہے ہیں نا کہ بدعت کو جو انسان بدعت کرتا ہے نا بدعت اختیار کرتا ہے نا اس کو راہ راست پہ لانا بہت مشکل ہے. یہ کیونکہ وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوتا اور جو اپنے آپ کو اپنی ذات کے حساب سے صحیح سمجھتا ہے اس کو راہ راست پہ لانا بہت مشکل ہے. اور پھر وہ کفار برکت کی مثالیں دی ہے جی کہ کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محنت کی کیسے کیسے کس کس طرح دعوت دی پورا 28 منٹ کا ان کا بیان تھا لیکن وہ اپنی ایک ترمیم پہ ڈٹے رہے جی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہیں. یہ بات ان کے اندر رج بات گئی تھی. اسی طرح دین کے اندر جو بدعت ہوتی ہے جو نئی چیز کوئی آدمی رائج کر کے اس کو دین کے اندر داخل کر دیتا ہے تو اس بندے کو سمجھانا جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس چیز پہ اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں اور کسی کے یقین کو تو بات وہی ہے جو اس کو عقل سلیم اللہ نے ہر انسان کو ایک اس کہتے ہیں فطرت سلیم عقل سلیم ہر انسان کو دیے گا جس سے وہ اسلام قبول کرتا ہے جس سے یہ کافر ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے. کافر جو ہے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے یا کوئی اچھی بات سنتا ہے کہتا ہے یہ حق ہے. تو اس طرح جو عقل سلیم ضد پہ نہیں ہوتا تو اس کو جب دلائل یا ایسی چیز سامنے آتی ہے کہتا ہے وہ مان دوئی دفعہ سنا کہ ماں یاد ہی ہو گیا 28 منٹ ماں سے زیادہ ماں بھی پیدا ہوا بٹن کلک میں کر کے دیتا نہیں نہیں